मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा वतहहरहुम तत्हीरा उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। नाम से अल्लाह के जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात अक़दस इलाह के लिए कि जिसने हमें अपनी इबादत और इताअत के लिए खल्क़ फरमाया है। दुरूद व सलाम हो उसके मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा बंदों पर यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ज़रा मोहतरम सामीने ग्रामी कादर, मैं आपकी खिदमत में लहनो रहबरीन ड्रामे के तहत सुलह इमाम हसन पर गुज़ारिशात अर्ज़ करने के लिए पेश हूँ। सबसे पहले खुदावंद मुतआल कुरान में इरशाद फरमा रहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, कि हमने उन्हें इमाम बनाया। यहदूना बिअम्रिना, वो हमारे उमूर की हिदायत करते हैं, यानी इंतखाब इमामत हमारे हाथ में है, हम मुंतखब करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कौन हिफाजत इस्लाम के काबिल है, कौन मुहाफिज बन सकता है दीन का, कौन किताब का मुहाफिज बन सकता है और कौन किताब का मुबल्लिग और मुफस्सिर बन सकता है, कौन इसकी तबलीग कर सकता है। यानी खुदावंद मुताल हर ज़माने के लिए किसी हादी को मुंतखब करता है ताकि वो पैगाम इलाही को बंदगाने खुदा तक पहुँचाए और लोग सआदत अबदी को हासिल कर सकें। उन्हीं आइमा में से हमारे दूसरे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम कि अगर कुरान की निगाह में इमाम हसन को देखा जाए तो मुबाहिला में सादिकीन में नजर आएंगे और आयत तत्हीर में ताहिरीन में नजर आएंगे। यानी कुरान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सदाकत की भी गवाही देता है और तहारत की भी गवाही देता है। और इसी तरह अगर सीरत रसूल में देखा जाए तो पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अक्ल किसी इंसान की सूरत में मुजस्सम होती लकानल हसन, तो वो मुजस्सम अक्ल इमाम हसन की ज़ात होती। यानी इमाम हसन मुजस्समाए अक्ल है, अगर अक्ल तजस्सुम पैदा कर ले तो ज़ात इमाम हसन बन जाएगी। यानी इससे वाज़ेह होता है कि इमाम हसन किस कदर हकीम और साहिब तदबीर है। इसके बाद इमाम के बारे में जो है वो पैगंबर फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन इमामान, हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं। क़ाम और क़अदा, चाहिए क़याम करें या क़याम ना करें, यानी इनका क़याम भी जो है वो एक क़याम जिसे कहा जाए मुस्लिह है, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए है, और इनकी सुलह भी मुस्लिहाना है, दीन की हिफाजत के लिए। यानी इनकी क़याम और जो है वो सुलह में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों हिफाजत के लिए है। मसलन अगर इमाम हुसैन का करबला में क़याम है तो भी बक़ाए दीन के लिए, और अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह है तो भी बक़ाए दीन के लिए, दोनों इमाम हैं। बस इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इन फ़ज़ाइल और मक़ामात के बाद यानी इन्हीं अजीम खुसूसियात की वजह से अमीर अल-मोमिनीन जैसी अजीम हस्ती ने अपने बाद जानशीन के तौर पर इमाम का तारुफ करवाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जानशीन के तौर पे मुंतखब फरमाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम 21 रमज़ान मुबारक को इमाम की बैअत की गई और इमाम ने जब इस ओहदे को संभाला उसके बाद काफ़ी मुश्किलात और मसाइल सामने आए कि जैसा कि अमीर अल-मोमिनीन के ज़माने में भी काफ़ी मुश्किलात थी और काफ़ी मसाइल सामने आए। काफ़ी जंगे इमाम अलैहिस्सलाम में थी, जंगे नहरवान, जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल, यानी काफ़ी मुश्किलात थी। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में भी काफ़ी मुश्किलात सामने आई और जो लोग हुकूमत को चाहते थे, खिलाफत को चाहते थे, उन लोगों ने तरह तरह के प्रोपेगेंडे की, तरह तरह की तदबीरें की ताकि हुकूमत और खिलाफत को हासिल किया जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अव्वलन
حاکم شام سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں بتایا کہ وہ جو ہے وہ کیا کریں، اطاعت کریں. مگر جب کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان فقط اور فقط تلوار ہی فیصلہ کرے گا، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان اب جنگ ہوگی. چونکہ اگر ایک انسان باغی ہو جائے اور ولی خدا کی اطاعت نہ کرے تو اس کے ساتھ اگر وہ ہدایت پر بھی نہیں آ رہا ہو تو اس کا حل فقط کیا ہے، جنگ ہے. یعنی اس سے واضح ہوا کہ امام علیہ السلام کا اپنا موقف، اپنی رائے، اپنی نظر فقط اور فقط جنگ تھی. ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ افواہیں پھیلائی کہ یہ درخواست جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف سے تھی اور امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا، حکومت کو حاکم شام کے حوالے کیا. ایسا نہیں ہے. جو ہے وہ حکومت کی جو درخواست کی گئی ہے صلح کی، وہ فقط اور فقط حاکم شام کی جانب سے کی گئی ہے. اسی طرح جب امام علیہ السلام کے سامنے یہ حالات سامنے آئے اور حالات اس قدر جو ہے وہ خراب ہوئے، اس نہج میں پہنچ گئے کہ امام علیہ السلام کو زخمی کیا گیا. اور یہاں تک کہ جس لشکر کو امام علیہ السلام نے شام کی جانب بھیجا تھا، اس کے جو سالار تھے عبید اللہ ابن عباس، ان سے کہا گیا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی درخواست کی ہے، اب تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم تمہیں 10 لاکھ درہم عطا کریں گے. جب یہ کہا گیا اور عبید اللہ ابن عباس نے حاکم شام کی بات مان لی، اور روایات میں موجود ہے کہ 2/3 عراقی فوج عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ حاکم شام سے جنگ کی. جب یہ حالات امام علیہ السلام نے دیکھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عراقیوں، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے میرے دین میں فریب نہ دو کہ تم لوگ میرے مجھ سے وفا نہیں کر رہے ہو اور تم جو ہے وہ حاکم شام سے جا کے مل رہے ہو. یہاں تک کہا گیا کہ عراق کے بڑے بڑے لوگ حاکم شام سے جا کے مل گئے، اور حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ امام حسن کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ہاتھ پیر باندھ کر حاکم شام کے حوالے کیا جائے. یہ حالات سامنے آئے تو امام علیہ السلام نے صلح کرنے کو ہی بہتر جانا اور امام علیہ السلام نے تدبیر اپنائی اور صلح کرنے کو ہی جو ہے وہ حکمت جانا. چونکہ درخواست حاکم شام کی جانب سے آئی تھی صلح کی، تو امام علیہ السلام نے درخواست آنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، اگر تم جنگ کرنے کے لیے آماد ہو تو میں دن رات جنگ کروں گا حتیٰ کہ خدا میرے اور حاکم شام کے درمیان فیصلہ کرے. یعنی امام جنگ کرنا چاہتے تھے، امام کی اپنی جو نظر تھی وہ صلح کرنا نہیں تھی، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرن صلح کی ہے، کہ میری نظر یہ ہے کہ میں جنگ کروں خدا کے لیے، کیونکہ موت بھی خدا کے لیے اور حیات بھی خدا کے لیے. مگر حالات کا تقاضا یہی تھا، دین اسلام کی حفاظت اسی میں تھی کہ اس وقت صلح کی جائے تاکہ دین اسلام باقی رہ جائے، کیونکہ بقائے اسلام سب سے اہم ہے. انسان کی جان باقی رہے یا نہ رہے، مگر دین اسلام ہمیشہ کے لیے باقی رہنا چاہیے. اسی طرح اگر ہم اس میں ایک مثال دیکھنا چاہیں تو امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کو قبول کرنا ہے، کہ امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیا بطور تدبیر، بطور حکمت قبول کیا اسے، کہ امام نے اس کے ذریعے سے کیا کیا، اپنے چاہنے والوں کی جانوں کی حفاظت کی، اور امام علیہ السلام نے اس طرح سے اس زمانے میں اسلام کی حفاظت کی. بس اگر مختصراً وجوہات کو دیکھا جائے کہ کیا وجوہات تھی، کیا اسباب تھے کہ امام نے صلح کی، ان اسباب کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے پہلا سبب یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ سستی دکھاتے تھے. یہ لوگ آمادہ نہیں تھے، چونکہ جنگ اگر لوگوں کی آمادگی جنگ میں نہ ہو تو جنگ کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ صلح کو قبول کیا تاکہ جو ہے وہ زیادہ جانوں کا زیان نہ ہو. دوسری جو علت ہے، سبب ہے، وہ یہ ہے کہ حفاظت کی گئی. یعنی امام علیہ السلام نے اس دور میں اسلام کی بھی حفاظت کی ہے اور اپنے شیعوں چاہنے والوں کی بھی حفاظت کی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا جب صلح کے بعد امام سے کہا کہ مذل المؤمنین، استغفر اللہ، کہ آپ مومنوں کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے والے ہیں، جبکہ امام نے فرمایا نہیں، میں معز المؤمنین ہوں، میں مومنوں کو عزت دینے والا ہوں. یعنی امام علیہ السلام نے بتایا کہ میں صلح کے ذریعے سے مومنین کو عزیز کر رہا ہوں، نہ کہ ذلیل کر رہا ہوں، ان کی جانوں کی حفاظت کر رہا ہوں.
ان کے مال کی حفاظت کر رہا ہوں، چونکہ کوئی چارہ نہیں ہے، اگر جنگ ہو جائے اتنی تعداد کم ہے اور لوگ آمادہ نہیں ہیں، لہذا جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب صلح کے ذریعے سے تدبیر کی ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ صلح اس صاحب علم جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے کہ جنہوں نے کشتی میں سوراخ کی اور اس کشتی کو مالک کے لیے محفوظ بنا دیا، یعنی میں نے بھی اسی طرح سے صلح کی اور شیعوں کی جانوں کی حفاظت کی اور اسلام کو جو ہے وہ ابد اور قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا۔ بس اگر آخر میں متن پر بات کی جائے تو صلح کا جو متن تھا ان میں سے یہ شرائط جو امام حسن علیہ السلام نے لکھی اور جس کاغذ پر حاکم شام نے دستخط کیے تھے اور خالی کاغذ بھیجا تھا، وہ شرائط یہ تھی: پہلی، کتاب و سنت اور سیرت خلفائے صالحین پر عمل کیا جائے گا، ولی عہد اپنے بعد کسی اور کو ولی عہد نامزد نہیں کیا جائے گا، امیر المومنین پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا، اور اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی بھی فرد، امام حسن علیہ السلام اور خود امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور کسی بھی فرد کو اذیت نہیں دی جائے گی۔ یعنی امام علیہ السلام نے ان شرائط کو لکھ کر یہ بتا دیا کہ کیا حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، اور اس شرائط کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں پر یہ بات آشکار ہو جائے کہ جو شخص ظاہراً دیندار شخص کے لباس میں ہے وہ حقیقت میں جو ہے وہ دیندار نہیں ہے، اور وہ دین تو کیا بلکہ اپنے عہد اور پیمان کو بھی نبھانے والا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہیں خدا دے گا، تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہیں خدا دے گا، خلوص دل سے اگر پنج تن کی بات کرو